مدینے جا کہ تو دیکھو نکھار کیسے ہیں، مدینے جا کہ تو دیکھو نکھار کیسے ہیں، مدینے جا جنگو چھٹا والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد
الخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے انتہائی منتظر الاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا کی سیاحت پاک کی نواز قدس سرور العزیز کے آستان تقدس شان آستان عالیہ سے شریف میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا کی سیاحت پاک کی نواز کے فیض و برکات کے حصول کے لیے حاضر ہیں. رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک اپنی بارگاہ اقدس میں حضور سیدنا کی سیاحت پاک غریب نواز کے درجات عالیہ مزید بلند سے بلند کر فرمائے اور آپ کے فیض و برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. آپ کی مقدس نورانی روشن تعلیمات پر اللہ پاک پورے خلوص دل کے ساتھ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. مبارک مہینہ ذی القعدہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ شریف کے اندر اللہ پاک نے یہ چیز واضح فرمائی ہے کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ کریم کی بارگاہ میں حرمت والے مہینے. سورہ توبہ میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے ان عدت الشہور عند اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سال کے اندر جو مہینوں کی عدت اور گنتی ہے 12 اشہر وہ 12 مہینے ہیں. کیونکہ کفار ایسا کر لیا کرتے تھے قرآن مجید فرقان حمید کی جمع کری سے پہلے اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی تشریف آوری سے پہلے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اور ضرورت کے مطابق اس میں 1 مہینے کا اضافہ بھی کر دیا کرتے تھے. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ چیز واضح فرمائی گئی جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات نے 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح فرمایا اور محبوب کریم علیہ السلام کی حکومت مقدسہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اوپر بھی جاری ساری ہو گئی. پھر اللہ پاک نے سن 9 ہجری اگلے سال حج فرض فرمایا اور پھر سن 9 ہجری میں سورہ التوبہ شریف جو ہے اس کا نزول ہوا ہے. اللہ کریم جل شانہ نے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی اپنا حکم مبارک جاری فرمایا کہ اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں سال کے اندر جو مہینے ہیں وہ 12 ہی ہیں اور فرمایا کہ لوح محفوظ کے اندر کتاب کے اندر بھی اللہ پاک نے اسی طریقے سے یہ حکم جو ہے وہ لکھوا دیا ہے. اور ساتھ ہی یہ واضح فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہ ایسا امر اور معاملہ ہے جو نہ پہلے کبھی منسوخ ہوا ہے نہ ابد تک کبھی منسوخ ہوگا. تو 12 مہینے اور اسی حوالے سے اسی آیت میں یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اربعۃ منھا حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات نے بھی وضاحت فرمائی اور شروع سے ملت ابراہیمی کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور مقدس تھے. اور آپ جانتے ہوں گے کہ کتابوں کے مطابق حضرت سیدنا ابراہیم بن طارق خلیل اللہ علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے بھی 3500 سال پہلے کا زمانہ ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں. ہمارے پاک نے بھی ان کو برقرار رکھا. ان میں سے ایک مہینہ الگ ہے جس کو حدیث صحیح کے اندر فرد واحد قرار دیا گیا ہے. اکیلا مہینہ وہ ہے رجب المرجب کا مہینہ. رجب کا پورا مہینہ جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حرمت والا مہینہ ہے.
اور اس کے بعد یہ 3 مہینے مسلسل جو ہے وہ حرمت والے ہیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ جو اب گزر رہا ہے، جس کی آج 12 تاریخ ہے، اور ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ جو اس کے بعد آئے گا، اور پھر اس کے بعد آنے والا تیسرا مہینہ محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ تو یہ ذی قعدہ 11واں مہینہ، ذو الحجہ جو ہے 12واں مہینہ، اور محرم الحرام پہلا مہینہ۔ تو یہ 3 مہینے مسلسل جو ہے وہ حرمت والے ہیں، اور ان 3 مہینوں کے اندر حرمت کا جو ظاہری سبب نظر آتا ہے کہ چونکہ حج بیت اللہ جو ہے وہ ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہوا کرتا ہے۔ حج کی طرف جاتے ہوئے چونکہ پوری کی پوری ہوئے زمین سے اہل اسلام نے حج بیت اللہ کرنا تھا، لہٰذا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک سے ذی قعدہ کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا کہ اس میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ بالکل ہی جو ہے وہ حرام ہوتا، جنگ کی پہل کرنا مسلمانوں کی جانب سے وہ اس میں حرام قرار دے دیا تاکہ راستے حاجیوں کے لیے مکمل طور پر پرامن رہ سکے۔ تو ذی قعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا قرار دیا پورا مہینہ۔ اس کے بعد 8 ذی الحج سے ایام حج شروع ہو جاتے ہیں اور وہ 12 ذی الحج تک رہتے ہیں۔ تو 5 دن جو ہے اس کے اندر مناسک کے حج جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو بڑے ارکان جو ہے وہ 2 دن میں ادا ہوتے ہیں، 8 ذی الحج کو، 9 ذی الحج کو۔ آگے رمیے جمرات اور طواف کا مرحلہ رہ جاتا ہے۔ تو الغرض پورے سال میں سے 8 سے لے کر 12 سمیت یہ 5 دن جو ذی الحج کے ہیں یہ ایام حج ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ حج کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں نے پھر واپسی کا سفر بھی کرنا تھا حاجیوں نے، لہٰذا اللہ پاک نے اگلا مہینہ محرم الحرام والا مہینہ وہ بھی حرمت والا شروع سے قرار دے دیا تاکہ حاجیوں کو سہولت ملے۔ تو جہاں حج بیت اللہ کے حوالے سے ذی قعدہ ذی الحج کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا ہے، تو اس کی حرمت جو ہے ان مہینوں کی وہ صرف حرم شریف تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ چاروں کے چاروں مہینے پوری کی پوری ہوئے زمین کے اوپر قیامت تک کے لیے حرمت والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ وہی مطلب ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا، وہی مطلب ہے جو تابعین میں سے عظیم مفسر حضرت سیدنا ابو قتادہ بلکہ قتادہ بن نعامہ السدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، امام مجاہد بن جبر تابعی نے بیان فرمایا۔ تو ہمارے تمام کے تمام اکابر ائمہ دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین وہ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری کی پوری ہوئے زمین کے اوپر یہ چاروں مبارک مہینے حرمت والے ہیں، اور ان کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ممالک جو ہوں گے وہ کافروں کے خلاف بھی اپنی جانب سے ان 4 مہینوں میں جنگ کی کبھی بھی پہل نہیں کیا کریں گے۔ یہ حرمت والے مہینے، ان میں لڑائی جھگڑا جنگ جو ہے وہ حرام قرار دی گئی ہے۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم طاقت خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتی ہے تو بھرپور طور پر ہم جنگ کریں گے، اپنا دفاع کریں گے، لیکن جتنے بھی کافروں کے ساتھ ہمارے حالات غیر مسلموں کے ساتھ یا ریاست کے دشمنوں کے ساتھ خراب ہو جائے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے کوئی مہینہ اگر داخل ہو جائے تو ہم آخر تک پوری کوشش کریں گے کہ ہماری جانب سے جنگ کا آغاز نہ کیا جائے، ہم صبر کا مظاہرہ کریں گے، اپنے آپ کو روک کر رکھیں گے۔ ہاں وہ اگر ہم پر حملہ آور ہو جاتے تو پھر جنگ جائز ہو جاتی ہے، پھر ہم ریاست اسلامی کا، اپنے دین متین کا، اپنی عوام کا، اپنے تمام مفادات کا پورا دفاع کریں گے۔ اسی طریقے سے ان 4 مبارک مہینوں کی حرمت کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ باقی 8 مہینوں کے اندر بھی جو گناہ ہے وہ گناہ ہی ہے، گناہ کبیرہ ہو، گناہ صغیرہ ہو، وہ گناہ ہے۔ اللہ اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی جو ہے وہ ظاہر نافرمانی کو گناہ ہے۔ 8 مہینوں میں بھی گناہ ہے، لیکن جب رجب المرجب کا مہینہ آ جاتا ہے، ذی قعدہ ذی الحجہ اور محرم کے 3 مہینے آتے ہیں تو پھر ان گناہوں کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو باقی 8 مہینے بھی ہم نے اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا ہے،
لیکن باقی مہینوں کے مقابلے میں جو حرمت والے مہینوں کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو وہ پہلے بھی گناہ کبیرہ ہے، اللہ پاک کی رحمت سے دوری کا باعث ہے۔ جھوٹ بولنے والے انسانوں کو اللہ پاک کبھی بھی اپنی رحمت کے اور اپنی بارگاہ کے قریب نہیں کرواتا ہے۔ قرآن پاک میں لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذبین جھوٹ بولنے والوں پر اللہ پاک کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ اور لعنت یہ ابعاد من رحمت اللہ تعالی، لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک کی رحمت سے دور کر دینا۔ اللہ پاک کی رحمت ان کے شامل حال رہتی ہے جو اپنے عام سے عام کلام میں بھی سچ کو ہمیشہ اختیار کرتے ہیں، جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور اگر بے شک ہم نمازیں پڑھیں، ہمارا ظاہری دنیا بالکل مسلمانوں والا اور جو بے شک والا بن جائے، باقی سارے کے سارے کام ہمارے ٹھیک ہو، لیکن خدا نہ خواستہ اگر جھوٹ ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے، ہم کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، جیسے آج تک تو عمومی رواج بن گیا ہے قسمیں اٹھانے کا۔ احادیث صحیحہ کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ اگر تاجر ہو، دکاندار ہو یا کوئی بھی بیع و شراء کرنے والا، خرید و فروخت کرنے والا، اگر اپنا مال بیچنے کے لیے سچی قسم بھی اٹھاتا ہے تو اس مال میں سے اور نفع میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب سچی قسم اٹھانے سے بھی مال و دولت کے حوالے سے یا کاروبار اور خرید و فروخت کے حوالے سے رحمت ختم ہو جاتی، برکت ختم ہو جاتی ہے، تو جھوٹی قسمیں لین دین کے معاملے میں تو صرف اللہ پاک کی لعنت اور اس کی بارگاہ اور اس کی رحمت سے دوری کا معاملہ ہے۔ تو جھوٹ آگے پیچھے بھی جھوٹ ہے، لیکن رجب المرجب میں، ذی القعدہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں، محرم الحرام کے مہینے میں وہ اور زیادہ منافق حرمت والے مہینے۔ ہم نے ہر طرح سے ان مبارک مہینوں کی حرمت اور عزت کا لحاظ رکھنا ہے۔ جھوٹ ہو گیا، گالی گلوچ کئی حضرات کی عادت ہوتی ہے، بات بات میں کئی غصے کی وجہ سے گالیاں نکالتے ہیں، کئیوں کی عادت ایسی بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد الغزالی علیہ رحمۃ وہ تعلیم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ارشاد فرما رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بات کر رہے عموم ہے، کوئی بھی لفظ جب کوئی بھی انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بزرگ ہے، جوان ہے، ما یلفظ من قول، تو ما یہاں پر آگے چونکہ اللہ کرنا استثناء آ گیا ہے تو ما نافیہ ہے، اور قول کے اوپر تنوین برائے تنکیر ہے، نکرہ تحت النفی و تفید العموم، ما یلفظ من قول، قرآن پاک فرماتا ہے کوئی ایک لفظ بھی جب کوئی انسان، جب کوئی جن اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر ایک عتید سخت رقیب جو کسی قسم کی کوئی روح رعایت اور گردی سے کام نہیں لیتا، وہ نگہبان اور رقیب ہر لفظ جو ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے اس کو لکھتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر شخص کو ہم اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی امام سے مراد جو ہے وہ نامہ اعمال ہے جو بالکل ہمارے سامنے ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے ایمان کے ساتھ بلایا جائے گا، اور یہاں ایمان سے مراد نامہ اعمال ہے۔ تو جو کچھ بھی ہم اچھی بات کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، نیک بات، وہ کرامن کاتبین میں سے جو دائیں جانب والا فرشتہ ہے وہ سب لکھتا چلا جاتا ہے، اور جتنے جھوٹ، گالیاں، منفی معاملات، فضول اور بیکار قسم کی معاملات اور منفی معاملات ہیں وہ بائیں جانب پر متعین اور مقرر کرامن کاتبین میں سے، کرامن کاتبین میں سے وہ فرشتہ لکھتا چلا جاتا ہے۔ اہل ایمان جو اللہ پاک کی جانب سے مغفرت یافتہ ہے ان کو قیامت والے دن نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کو قرآن پاک نے اصحاب یمین قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب حضور کی انسیات لاجواب غریب نواز کے وسیلے سے
اللہ تعالیٰ ہم سب غلامان ارشاد اور اللہ کے پیاروں سے محبت کرنے والے جتنے بھی خوش عقیدہ مسلمان ہیں، ہر مسلمان کی اللہ تعالیٰ بے حساب بخشش سبحان اللہ، کہ ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ جس کا حساب لیا گیا وہ تو پکڑا گیا، اور اگر نامہ اعمال ملے تو پھر دائیں ہاتھ میں ملے، اور دنیا میں اپنے آپ کو اصحاب شمیر کے اندر شامل کروانا یہ ہر مومن کی عملی اور شعوری کوشش ہونی چاہیے۔ اور جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا وہ جہنم والے ہوں گے۔ تو قرآن پاک میں اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، یہ دونوں اصطلاحات ٹرمینالوجی جو ہے قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے۔ تو الغرض امام غزالی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ کتنی شرمندگی ہوگی کہ اگر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہو گیا، جیسے قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہر بندے کو میزان پر اس کے نام اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا، اور پھر حکم ہوگا اقرا کتابک، اپنا نام اعمال اور اپنی کتاب پڑھ۔ پھر آج تو ہم چھپ کے معاملہ کرتے ہیں منفی، اس وقت تو سارے اولین و آخرین موجودوں کے سامنے اپنے بچے، اولادیں، بیویاں، دوست، احباب، آج مظاہر جب ہم جلوت میں ہوتے ہیں، لوگوں کی مجلس میں ہوتے ہیں تو بڑے نیک پاک، متقی اور پرہیزگار اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر جاتے ہیں تو پھر ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارے رویے، ہمارے طور طریقے، ہمارے اعمال، افعال، ایکٹیویٹیز وہ ساری کی ساری جلوت اور مجلس کے مقابلے میں برعکس ہو جاتی ہے۔ بطور حافظ شیرازی کہ جب خلوت نیرمن آنکار دیگر بھی بلند، کہ لوگوں کے سامنے اچھے بات کر رہتے ہیں لیکن جب خلوت اور تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر منفی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن حکم ہو گیا اقرا کتابک کا، قرآن پاک فرما رہا ہے اپنا پڑھ آج نام اعمال، کفا بنفسک علیک حسیبا، آج باقی سارے لوگوں کے مقابلے میں تو خود اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے مقابلے ہے۔ پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا انسان رہے گا، کیا ہے اس نام اعمال کو؟ اس نے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا میرا عمل بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ مثقال اور ذرہ، مفسرین نے یہ چیز بیان فرما دیا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ ہم معتدل جسامت رکھنے والا جو جو کا ایک دانہ ہے، تو جو کے دانے کے اندر ہم 1000 حصے کر سکتے ہو، تو ایک جو کے دانے کے ہم 1000 حصے کرتے ہیں، اور 1000 حصوں میں سے 999 حصے ایک طرف کر دیے جائے تو جو 1000واں حصہ بچے گا، اب جو کا دانہ کتنا سارا ہوتا ہے؟ وہ تو جو ذرے 1000 بنے گے، ہمارے پاس کوئی ایسی مشین آ جائے جدید ٹیکنالوجی سے ہم کام لے سکے تو وہ تو ہمیں بالکل ہی کسی بہت چھوٹی سی جو ہے وہ آلے کے ذریعے ہی دیکھنا پڑے گا۔ وہ 1000واں حصہ جو ہے یقالو لہو ذرہ، جو اس 1000ویں جو کے 1000ویں حصے کو وہ ذرہ کہا جاتا ہے۔ کئی اہل لغت نے لکھا ہے کہ آپ کمرے کے اندر بالکل اپنے آپ کو بند کر لیں، جب سورج اگلے ٹائم نکل رہا ہو مشرق کی جانب سے تو سورج کی شعاعیں جو ہے آپ کے جس روشن دان میں سے کمرے کے اندر آپ کو صرف وہ روشن دان آپ کھول دیں اور باقی سارے اس کی ونڈوز، کھڑکیاں، دروازے آپ بند کر دیں، تو اس روشن دان میں سے جو صبح کے وقت سورج کی شعاعیں اندر آئے گی، تو چونکہ کمرے کے اندر آکسیجن موجود ہے، ہوا موجود ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہوا چونکہ چل رہی ہوتی ہے، لہٰذا جب وہ کرنیں اندر آ رہی ہوتی ہے اور باقی پورا کمرہ اندھیرے میں ہوتا ہے تو آپ کو کرنوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے حرکت کرتے ہوئے ہوا کے دوش کے اوپر چلتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو وہ جو چھوٹے چھوٹے چمکدار چیزیں ہیں نا، جو ذرہ، اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی کتنی مقدار میں کتنی جسامت ہوتی ہے؟ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے
من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور اس سے پہلے فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک خیر اگر آپ ذرے کے برابر بھی، چمکتی ہوئی چیز کے برابر بھی، جس کی انتہائی چھوٹی جسامت ہے، اس کے برابر بھی کوئی نیکی اچھائی خیر کا کام دنیا میں کریں گے، اللہ پاک فرماتا ہے وہ بھی تمہارے نام اعمال میں موجود ہوگا۔ یراہو، وہ ذرے کے برابر نیکی اور اچھائی کرنے والا بھی قیامت کے دن خود اپنی آنکھوں سے اس نیکی کو میزان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، زندگی ہوگی۔ کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی، ہر نیکی محفوظ رہتی ہے، موجود رہتی ہے۔ اور آگے ساتھ بھی آیت بینہ میں ارشاد گرامی ہے، قرآن پاک کے آخری پارے سورہ زلزال کے اندر آگے مبارک الفاظ میں من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ اگر شر ہے، برائی کوئی کرتا ہے، وہ ذرے کے برابر بھی اگر برائی ہے، شر ہے، فتنہ ہے، خرابی ہے، یرہ قیامت کے دن اس کو بھی وہ دیکھ رہا۔ تو ہر چیز جو ہے وہ نام اعمال کے اندر موجود ہے، درج ہے۔ اگر ہم گالیاں ہی گالیاں جیسے عادت ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی انٹرٹینمنٹ اور تفریح کا ذریعہ ہے، وہ ہماری زبان جو اللہ پاک کے ذکر سے کر رہنی چاہیے، خیر کی باتوں سے۔ ہم گھر میں بیٹھے تو اپنے پیارے بچے، پیاری بچیوں کو ہم محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ بیان کریں، محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، بالخصوص حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے عظیم کارنامے، ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے مقدس کارنامے، اپنی پیاری بچیوں میں بیٹھ کر، خواتین میں بیٹھ کر، جو ادھر ادھر حضور سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی حیات طیبہ کے امور و معاملات، حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جن کو قرآن پاک اولات و آخرات تمام کی تمام خواتین میں سب سے زیادہ طیبہ، طاہرہ اور پاکیزہ ترین خواتین قرار دیتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک سے پوچھیں گے کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان جنت کی خاتون تک، ان میں سب سے زیادہ طیبہ اور طاہرہ پاکیزہ ترین ہستیاں کون ہیں؟ جو قرآن پاک ہر میں پارے سورہ النور میں فرماتا ہے کہ وہ خواتین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین جن کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی عزت و غیرت بنایا، اپنے محبوب کا حرم اور اپنی محبوب کی مقدس بیویاں بنایا، وہ کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ ترین خواتین۔ کیونکہ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام یہود کے ایک قبیلے جس کا سردار حجی بن عمر بن اختر تھا، شعبان المعظم کے مہینے 5 ہجری میں اس کے خلاف غزوہ کر کے، کیونکہ 2 مہینے پہلے سے 5 ہجری میں محمود علیہ السلام کو اطلاع ملی تھی کہ یہود کا یہ قبیلہ اپنے نوجوانوں کو رات دن تیر اندازی اور تلوار چلانے کی مشق کروا رہا ہے، اور سینکڑوں جوان انہوں نے جو ہے اس کے لیے وقف کر دیے، اور سارا خرچہ ان کا سردار قبیلہ ابن اختر جو ہے تو وہ جناب برداشت کر رہا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے جاسوس بھیجے، انہوں نے پوری تحقیق تفتیش کی اور معاملے پر انویسٹیگیٹ کیا، اور بالکل یہ چیز ظاہر اور واضح ہو گئی کہ جتنی تیاری بھی یہ بنو مسترق والے کر رہے ہیں اس تالاب کے کنارے، وہ ساری ریاست مدینہ اور محبوب کریم علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کے خلاف تیاری کرتے ہیں۔ چنانچہ سفارتکاری کی گئی، لیکن ان لوگوں نے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ختم نہیں کر دیں گے۔ تو کتنی بڑی دشمن قوت پڑوس کے اندر جو ہے وہ تیاری ہوئی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے بھی تیاریاں کرنے کا حکم دیا، اور پھر باقاعدہ طور پر یہ سارے کے سارے چیزیں تمام کے تمام علاقے کی نگاہوں میں کھل کر سامنے آ گئی کہ ابن اختر یہودی جو ہے وہ محبوب کریم علیہ السلام کے خلاف کارروائی کی، بالکل آخری حدود میں داخل ہو گئے۔ پھر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابہ کرام کے ذریعے سے وہاں حملہ کیا، اور جنگ ہوئی باقاعدہ شعبان المعظم 5 ہجری میں، اور غزوہ بنی مسترق میں
پھر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات برکات اور آپ کے پیارے غلاموں کو اللہ پاک نے فتح و نصرت سے نوازا، اور اسی ابن اختر کی صاحبزادی صاحبائی حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے مقام کے اوپر فائز ہوئی، حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو الغرض میں گزارش یہ کروں گا کہ جب واپسی وہاں سے ہو رہی تھی تو کئی منافقین نے حضور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات بابرکات کے اوپر تہمت لگا دی، جس کو باقی کفر کہا جاتا ہے۔ بہتان باندھا انہوں نے حضور ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی ذات بابرکات۔ جب مدینہ طیبہ میں یہ باتیں عام ہوئی تو صحیح بخاری شریف دوسری جلد کتاب التفسیر میں سورہ النور کی تفسیر میں، صحیح مسلم شریف میں، مسند احمد میں آپ دیکھیے حدیث صحیحہ موجود ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام منبر شریف پر جلوہ گر ہو گئے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور محبوب کریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی قسم ارشاد فرما کر آپ نے فرمایا واللہ ما علمت فی اہلی الا خیرا، اللہ پاک کی قسم میں اپنی بیوی اور اپنے اہل میں خیر کے سوا کوئی دوسری چیز جانتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مہینے کا وقت دیا تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو اور جس نے بچنا ہے وہ بچے۔ اس طریقے سے منافقین نے بڑی ایک مہم چلا دی شروع کی۔ حضور ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی پاکیزہ پاکیزہ کے حوالے سے آگے پھر رمضان مبارک کے بعد شوال المکرم سن 5 ہجری میں اللہ پاک نے سورہ النور پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر نازل فرمائی، اور سورہ النور کے اندر 10 آیتیں اللہ پاک نے حضور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عظمت اور پاک دامنی کے حوالے سے نازل۔ لیکن آغاز میں سورہ نور کے آغاز میں اللہ پاک نے شکوہ فرما دیا اہل ایمان سے، فرمایا سارے نہیں، وہ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات میں بیان نہیں دینا تھا، کیونکہ آپ کی پیاری صاحبزادی صاحبہ تھی حضور ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں نے، حضرت عثمان پاک جیسی ہستیوں نے عرض کی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے تو دیکھ رہے حضور کہ مکھی کو اجازت نہیں ہے، اس بکس جس کو عربی میں زبان کہتے ہیں، مکھی کو اجازت نہیں کہ جس کپڑے کی نسبت ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے ہو جائے، ہم نے دیکھا ہے مکھی جرأت نہیں کرتی کہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کے جسم مقدس سے نسبت اختیار کر جانے والے کپڑے پر بھی کبھی بیٹھ سکتے ہیں۔ حضور اللہ پاک ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر محبوب کے وجود اقدس کریم کے ساتھ نسبت رکھنے والے، تعلق پکڑنے والے کپڑے پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، تو کوئی عورت جو غلط کیٹاگری کی ہوگی وہ اللہ پاک کیوں محبوب کے نگاہ میں رکھیں گے؟ آپ اگر تفسیر نصفی امام ابو الحسن عمر النصفی جو 597 ہجری میں وصال ہونے والے، اگر آپ ان کی تفسیر میں دیکھیں گے تو حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور مجھے تو اتنا پتا ہے کہ حضور بالکل سورج جو ہے موجود ہوتا ہے، آپ جلوہ گر ہو روشنی میں، باقی سب کے جسم کا سایہ تصویر جو ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حضور میں نے حضور کا سایہ کبھی نہیں دیکھا۔ تو جو اللہ پاک زمین پر اپنے محبوب کے جسم مقدس کا سایہ اور ذل اقدس نہیں واقع ہونے دیتا، کیونکہ زمین پر کئی قذرات بھی ہوتی ہے، کئی غلیظ چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو جو اللہ پاک یہ نہیں چاہتا کہ زمین کی کسی ناپاک جگہ پر میرے محبوب کا سایہ نہ ہو جائے، لہذا جس نے حضور آپ کے سائے کو نہیں وجود حصی عطا فرمایا، وہ کسی ایسی عورت کو کیوں آپ کی بارگاہ اقدس کے قریب آتے؟ تو مختلف استدلالات کر کے محبوب کریم علیہ السلام کے سچے غلام مہاجر و انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین، کچھ لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں، بڑے شریف اللہ، بات سنی، اس کی اہمیت کو نہیں جانا، آگے بیان کر دی، اور باقی موافقین اللہ پاک نے شکوہ فرمایا وہ سادہ لوگوں سے، جیسے آج بھی حق نکھر کر ہمارے سامنے آ چکا ہوتا ہے،
لیکن ہم پھر بھی بین رہتے ہیں، بڑی سادہ روحی کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے شکر فرمایا سورہ نور میں، اللہ پاک نے ارشاد گرامی لولا استمیتموہ، فرمایا میرے حبیب کا حرم محترم ہو، میرے محبوب کی نسبت کریمانہ ہو، میرے محبوب کی نسبتوں کا معاملہ ہے، اور فرمایا جتنے بھی اہل ایمان نے جیسے یہ توبہ سنی تھی لولا، تو کیوں نہیں ہوا کہ جیسے منافقین کی زبان سے محبوب کی نسبتوں کے خلاف کوئی بات سنی تھی یہ فوراً کہہ دیتے سبحانہ کا ھذا بہتان عظیم، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے جو تم محبوب کے حرم اور نسبت سبحان اللہ، زندگی ہوگی۔ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز قدس سر العزیز کی اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات سے لے کر آج ہمارے مرشد کریم حضور سیدنا خواجہ خواجگان سیدی حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز دامت برکاتہ عالیہ تک یہ جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ محبوب علیہ السلام کی نسبتوں کا معاملہ ہے، آپ کے ازواج مطہرات حرم محترم کا معاملہ ہے، آپ کے مہاجرین و انصار صحابہ کرام میں سے کسی ہستی کا معاملہ ہے، آپ کے اہل بیت اطہار کی کسی پاکیزہ ہستی کا معاملہ ہے، اور کسی رافضی کی زبان سے سنو، کسی ناسبی کی زبان سے سنو، کسی خارجی کی زبان سے سنو کہ وہ اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، تو قرآن کا درس 18ویں پارے سورہ نور میں کہ جس کے دل میں ایمان اور محبوب کی سچی غلامی ہوگی وہ سنتے ہی اس بات کو قبول نہیں کرے گا بلکہ فوراً کہہ دے گا سبحان ھذا بہتان عظیم، تم بہتان باندھ رہے ہو، وہ ہستیاں اللہ نے بڑی پاکیزہ اور بلند اللہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج حق جا رہا ہے یا علی لا جبال لا جبال آج کل فطروں نے امت مسلمہ کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، بیرونی فتنے بھی ہے، اندرونی فتنے بھی ہے، کتنے یوٹیوبر حضرات یہ جو 5th وار عالم تھا یعنی 5ویں نسل کی دوغلی ابلاغی جنگ، یہ جو عالم اسلام کے خلاف بالعموم اور ہمارے پیارے وطن پاکستان کے خلاف بالخصوص چھیڑی گئی، اور پاکستانیوں میں سے بہت سارے لوگ اس میں بھرتی کیے گئے، وہ صحافت کے شعبے میں بھی، مذہب کے شعبے میں بھی، اور دنیا کے جتنے بھی امور و معاملات ہیں ہر شعبہ زندگی میں سے انہوں نے افراد تیار کیے ہیں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے 2-4 اپنے ہمنواؤں کو ساتھ لے کر اپنے بیان ریکارڈ کروا رہا ہے، اور حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظیم ہستیاں کوئی ان کے اوپر جرا کر رہا ہے، کوئی پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مقدس ہستیوں کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اگر آپ کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں گے تو یاد رکھیے کہ امام غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ کو مقدسین میں اکابر ہستی ہے۔ یہ ان فتنوں سے پہلے ہمارے اکابر ہستیوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ علمی ہستیاں، روحانی ہستیاں جن سے شریعت مبارکہ کا کوئی حکم بھی پوشیدہ نہیں تھا، اتنی کثیر العلم ہستیاں، یاد رکھیے کہ ایسے مسائل کے اوپر اگر گفتگو کا مرحلہ اور معاملہ آتا تو وہ اتنی بڑی عظیم الشان ہستیاں 1000 مرتبہ بات کرنے سے پہلے سوچا کرتے تھے، اور آج وہ لوگ بیان ریکارڈ کروا رہے جنہوں نے کسی دینی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل نہیں کی ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک جو عربی مبین میں ہے اس کے کتنے خادم قلوب اور کتنے خادم قلوب ہیں۔ آیت یہ لفظ یہاں لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں عرفی معنی میں استعمال ہوا ہے،
جہاں شرعی معنی میں استعمال ہوا ہے، اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا، کس میں استعمال ہوا ہے؟ جن کو کلام عرب کے استعمالات کا پتہ نہیں، اور پھر محض تاریخ کی وہ کتابیں جن میں روایات کے مورخین کا ایک ہی اصول ہوتا ہے، ان تک جو بات بھی پہنچے، جس سند کے ذریعے بھی پہنچے، جس شخص انہوں نے اپنے دور اور معاشرے کے سارے رجحانات کو کیونکہ واضح کرنا ہوتا ہے، تو اخبار میں پڑی ہوئی خبروں کی پہلے تصدیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مورخین کو بھی اخباری بھی کہا جاتا ہے، ان کا یہ نہیں ہوتا مشن کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمیں قرآن ذریعے سے پہنچی۔ اس لیے آپ حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین کمال ملت الدین حضور سیدنا پیر سیاد لہپال سیدنا خواجہ محمد قمر الدین سیالی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ کا فرمانے گرامی وصایا شریف میں بھی موجود ہے۔ آپ کے ملفوظات میں یہ بات میں بھی کثرت کے ساتھ ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ جن ہستیوں کی نسبت ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہے، ان کے متعلق یہ جو جھوٹ امت میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اعلان کیے گئے ہیں، تو حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ روایات کو چیک کیجیے، جہاں بھی ان کریم ہستیوں کے خلاف کوئی بات ہوگی آپ کو اس میں لوط بن یحییٰ دنیا کا سب سے بڑا کذاب انسان وہ سند و کثرت کے ساتھ ملے گا، محمد بن ہشام بن صاحب الکربی ملے گا، عطیہ الاوفی ملے گا۔ یہ عطیہ الاوفی راوی جو شیعہ سنی کتابوں کے اندر جس کی روایات موجود ہوتی ہیں، یہ اتنا بڑا جھوٹا انسان اور دشمن اسلام تھا کہ اس نے باقاعدہ ابو مطلب لوط بن یحییٰ کو یہ کہا کہ تم اپنی کنیت ابو محمد کرتے ہو، آج سے تمہاری کنیت ابو سعید ہے، تم نے قرآن فلاں موضوع کے اوپر باتیں پھیلنی ہے اور میرے سامنے رکھنی، اور میں پھر اس کو اپنی سند کے ساتھ بیان کروں گا، کتابوں اور اجزاء میں لکھوں گا، ان کو عام کروں گا اور میں کہوں گا ان ابی سعید۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ میرے بڑے محترم ہیں، میں آپ کا حکم مان لیتا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس نے کہا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب میں سند آخر تک لے کر جاؤں گا، اس میں آخر پر کہوں گا ان ابی سعید، تو جتنے محبوب علیہ السلام کی امت کی ہیں جو اس فن کی مہارت نہیں رکھتے، وہ ابو سعید سے سمجھیں گے کہ حضرت ابو سعید خدری پیارے صحابی رضی اللہ کو مراد ہے، حالانکہ میں تو ابو سعید سے تو لوط بن یحییٰ کو مراد لے رہا ہوگا۔ اس لیے ہمیں ان ہستیوں سے، پیارے اہل بیت اتحاد کی کریم ہستیوں سے، پیارے صحابہ کرام کی مبارک ہستیوں سے بازدار نہیں ہونا، پہلے ان کتابوں کی تحقیق تفتیش کرنی ہے، پہلے ان کی سندوں کو دیکھنا ہے۔ حضور پیر سیال لہپال غریب نواز اعلیٰ حضرت سیالی غریب نواز رضی اللہ عنہ کا فرمانے گرامی میرا آپ العاشقین آپ کے ملفوظات میں یہ بات میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات اچھے طریقے سے دیکھ لی ہے کہ جس مسلمان کے دل میں محبوب کریم علیہ السلام کے کسی بھی پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی تھوڑا سا بھی شائبہ یا خرابی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اللہ پاک کے قرب کی منزل کو نہیں پا سکتا۔ سبحان اللہ، زندگی ہوگی۔ اور آپ ہمارے مشائخ اعظام کو دیکھیں گے، ہمارے مشائخ چشتیات تو حضور پیر سیال لہپال سیدنا اعلیٰ حضرت سیال پیر لہپال حضور خواجہ خواجگان کون سے القاب یہاں بالکل ہی منعقد ہو جاتے ہیں۔ حضور پیر سیال اعلیٰ حضرت سیالی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام قرب اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ جتنے بھی القابات عظیم مشائخ کے مقامات کو واضح کرنے کے لیے وہ القابات جو چھوٹے پڑ جاتے ہیں، حضور پیر سیال کی بارگاہ اس سے بہت بلند ہے، الفاظ تعبیر نہیں کر سکتے۔ حضور سیدنا خواجہ خواجگان سیدنا شمس العارفین خواجہ محمد شمس الدین سیالی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ کو جو سفر مظفر سن 1300 ہجری میں وصال فرما رہے، آج سے 144 سال پہلے آپ کے فرمانے گرامی جو بھی آتا تھا اس دور کے اندر، مشائخ چشتیہ تو حضور پیر سیال لہپال غریب نواز کو برے صغیر کیا پوری دنیا کے اندر
چشتی مشائخ کا سب سے مستند اور سب سے معتبر حوالہ کرتا ہے کہ سلسلہ عالیہ کلیہ چشتیہ کی جتنی خدمت اور اپنے مشائخ کی تعلیمات پر جیسا عمل اور اپنے مشائخ کے فیضان کو اس دور کے اندر جیسے حضور پیر سیال نے عام فرمایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب حضور پیر پٹھان سیدنا حجت الاسلام غوث الزمان شہباز چشت فخر الاولیاء سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان دوسری غریب نواز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا حضور سیال شریف سے آ رہے لیکن حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز تو چونکہ آپ کے بطور علم کی وجہ سے حضور پیر پٹھان آپ کو مولوی صاحب سیالہ والے کہا کرتے تھے اور اس کے حضور جو سیالہ والے مولوی صاحب ہیں وہ شدید بیمار ہیں اور اتنی تکلیف کے اندر ہے کہ حضور ہمیں ڈر ہے آپ دعا فرمائیں شاید آپ جا بر نہ ہو سکے۔ حضور پیر پٹھان کی خدمت میں چڑا پیش کیا گیا تھا، بڑی مقدار میں آپ کے سامنے تھا، آپ نے ایسے اپنے لب بھر بھر کے دوسری طرف رکھے اتنی بڑی تعداد میں، فرمایا ایسی بات نہ کرو، میرے مولوی صاحب سیالہ والے حضور پیر سیال لاجپال فرمایا ابھی انہوں نے ہوئے زمین پر کتنے اپنے خلفاء دین کے مراکز قائم کر رہے ہیں، کبھی بھی میرے پیر سیال کی اس عالم میں وفات نہیں ہوگی جب تک کوئی کرے اسلام کے مراکز کو کر اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیال شریف یہ وہ مبارک آستان ہے کہ جہاں عرب شریف کے نوجوان ابدال اوتاد اقطاب شام سے بیت المقدس سے اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایسی ایسی ہستیاں آتی تھی کہ جن کے بارے میں بعد میں تصدیق ہو جاتی تھی کہ جب سورج نکلا تھا اور انہوں نے کابل کے اندر جو ہے وہ اشراق کی 2 رکعت ادا کی تھی، لیکن ایک قدم ان کا کابل کے اندر تھا اور دوسرا قدم آستانہ حضرت کا اور بعد میں جب آنے جانے والوں کی ملاقات ہوتی تھی تو حضور کی سیال وضاحت فرماتے تھے کہ ان کا مقام قطبیت ہے اور ہم محبوب علیہ السلام کا خاندان بنی ہاشم اور حضور مولا کائنات کے بچے ہیں اور ہم پر یہ سارے اللہ والے مہربانی فرماتے ہیں اور آستانے عالیہ سیال شریف میں قدم رنجا فرماتے ہیں۔ الغرض حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کی بنیادی ترین تعلیمات کے اندر کے بعد موجود ہے کہ جب تک کسی ایک پیارے سے ابھی اللہ کے متعلق بھی دل کے اندر وہ کٹتا ہو وسوسہ ہو وہ کبھی قرب کے درجے پر نہیں فائد ہو سکتا۔ آج ان پیران نظام کو بھی سبق لینا چاہیے جنہوں نے اپنے مرید بنائے ہوئے ہیں لیکن ان کریم ہستیوں کے حوالے سے بے احتیاطی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حضور پیر سیال لاجپال کی غلامی میں رکھے۔ باقی مہینوں میں بھی غلطی ہوتی ہے لیکن ان مہینوں میں یہ حرمت والے مہینے ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ، ہم جو عبادت اور نیکی ان مہینوں میں کریں گے ان کا اجر و ثواب بھی باقی رات مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور منفی رویوں کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر خاص کر سنت